الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ اے عاشقان رسول، یہ بات یاد رکھیے کہ قربانی کوئی تمہارا یا رسم نہیں بلکہ ایک بامقصد فریضہ ہے۔ قربانی میں ہمارے لیے سیکھنے کا بہت کچھ موجود ہے۔ قربانی ہمیں جینے کا مقصد سمجھاتی ہے۔ قربانی میں اثار کا درس ہے۔ قربانی ہمیں ہمدردی کا سبق دیتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ قربانی ہمیں بندگی کے آداب سکھاتی ہے۔ آئیے اس تعلق سے قرآن کریم کی ایک آیات کریمہ سنتے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک لا ریب کتاب ارشاد فرمائے، توجہ فرمائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان جو پائیوں سے رزق دیا، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو اور عاجزی کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دو۔ اس آیات کے تحت ہے، یعنی گزشتہ ایماندار امتوں میں سے ہر امت کے لیے اللہ پاک نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ پاک کا نام لے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے قربانی کیا کرتے تھے اور ذبح کے وقت بھی انہی کا نام پکارا کرتے تھے۔ مشرکین کے اس شرک کے کاٹ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک لا ریب کتاب ارشاد فرمائے، توجہ فرمائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان جو پائیوں پر، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو، یعنی اللہ پاک ہی تمہارا رازق ہے۔ اللہ پاک ہی نے یہ جانور پیدا فرمائے، اللہ پاک ہی نے ان طاقتور جانوروں کو تمہارے قابو میں دیا ہے، اور اللہ پاک نے ہی انہیں ذبح کرنے اور گوشت کے یعنی گوشت کے ذریعے توانائی حاصل کرنے کی تمہیں اجازت دی ہے۔ تمہارا ایک ہی خدا ہے، لہذا جانور ذبح کرتے وقت اسی کا نام لو، اسی کا شکر ادا کرو اور اسی کے حضور سر جھکاؤ۔ اے عاشقان رسول، معلوم ہوا اللہ پاک نے جانوروں سے متعلق ہم پر جو انعامات فرمائے، جانور پیدا کیے، انہیں ہمارے قابو میں دیا، ان کا گوشت ہمارے لیے حلال فرمایا۔ قربانی ان انعامات کا شکر بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں اظہار توحید بھی ہے، یعنی دنیا بھر میں مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کرتے وقت اللہ پاک کا نام لے کر یہ اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم پر انعام فرمانے والا ایک ہے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ایک ہے، اور ہم صرف اسی ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا کسی
को अपना खुदा नहीं मानते। मालूम हुआ कुर्बानी कोई रस्म नहीं बल्कि शुक्र नेमत भी है और साथ ही साथ अकीदा तौहीद का अमली इजहार भी है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक सवाल ज़हन में उभरता है, वो ये कि कुर्बानी अगर शुक्र नेमत है तो ये शुक्र किसी और अंदाज में मसलन नमाज़ें पढ़कर, रोज़े रख कर, सदका व खैरात करके भी तो शुक्र अदा हो सकता है। आखिर इसके लिए जानवर कुर्बान करना ही क्यों ज़रूरी है? उलमाए कराम ने इस सवाल के बहुत जवाबात इरशाद फरमाए हैं। आलामा इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में बयान फरमाए हैं, यानी बयान फरमाते हैं, जानवर अल्लाह पाक का ज़िक्र कसरत से करते हैं। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, व इम्मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, और कोई चीज़ नहीं जो उसे सरहती तारीफ़ करती हुई उसकी पाकी ना बोले। प्यारे भाइयों दोस्तों, तवज्जो फरमाएं, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान का खुलासा है, कितने जानवर ऐसे हैं जो इंसानों से बेहतर और उनसे ज़्यादा ज़िक्रुल्लाह करने वाले हैं। इससे मालूम हुआ महबूबी तौर पर जानवर इंसानों की निस्बत ज़्यादा ज़िक्रुल्लाह करते हैं। हाँ, इंसानों में भी ऐसे ही जो बहुत कसरत से अल्लाह पाक का ज़िक्र करते हैं, मगर इंसानों की एक तादाद जो गफलत का शिकार रहते हैं, जबकि जानवर अमूमन अल्लाह पाक का जिक्र करने वाले ही होते हैं। अल्लाह पाक ने हमें जानवरों की कुर्बानी करने का हुक्म दिया। इसमें हिकमत ये है कि गोश्त खाने से अक्ल बढ़ती है, जिस्म की कुव्वत व ताकत में इजाफा होता है, और गोश्त की ये खसियत है कि ये इंसान की तबीयत पर आसार अंदाज होता है। हम पर हलाल जानवरों की कुर्बानी लाजिम करार दी गई ताकि हम इन ज़िक्रुल्लाह करने वाले जानवरों का गोश्त खाएं। इससे हमारी अक्ल बढ़े। जब ज़िक्रुल्लाह करने वाले जानवर के गोश्त यानी गोश्त के ज़रिए अक्ल बढ़ेगी तो वो अक्ल यानी नेकी की तरफ ज़्यादा मैल होगी, इसमें फतूर कम आएगा, ऐसी अक्ल अच्छी सोच वाली हो जाएगी। ज़िक्रुल्लाह करने वाले जानवर का गोश्त हमारे जिस्म का हिस्सा बनेगा, हमारी तबीयत का हिस्सा बनेगा, तो इससे गफलत ज़ैल होगी और इंसान कसरत से ज़िक्रुल्लाह करने वाला बन जाएगा। मेरे दोस्तों भाइयों तवज्जो फरमाएं, आलामा इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह पाक की इताअत करने वाले, ज़िक्रुल्लाह की कसरत करने वाले उन जानवरों को ज़बह करे, फिर उनका गोश्त खाए, फिर उस गोश्त से जो ताकत हासिल हो इस ताकत को गुनाहों में सर्फ कर दे, तो उसने गोया मुआमला उल्टा कर दिया, शुक्र की बजाय नाशुक्री की। ऐसे नादान उनसे तो जानवर बहुत दर्जे बेहतर हैं। ए आशिकान रसूल, मकाम इबरत है ये जानवर जो कुर्बानी के रोज़ ज़बह किए जाते हैं, उनका गोश्त अमीर गरीब सब खाते हैं। हक ये बनता है कि ये गोश्त खाकर जो तवानाई हासिल हो, इससे हमारा ज़िक्रुल्लाह करने का ज़हन बने, नेकियों की तरफ दिल राग़िब हो,
اس یعنی اس طاقت کو نماز کے لیے صرف کیا جائے، تلاوت قرآن پر صرف کیا جائے، اس طاقت کو نیکی کی دعوت عام کرنے میں صرف کیا جائے، اس طاقت کو نیک اعمال پر صرف کیا جائے۔ مگر افسوس ہمارے ہاں ایک تعداد ہے جو مہنگے سے مہنگے جانور کی قربانی کرتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں مگر عبرت نہیں لیتے، قربانی کے دن بھی نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں، فلموں ڈراموں اور مختلف گناہوں بھرے میں عیدگاہ دن یعنی عید کا دن گزارتے اور یوم عید کو اپنے حق میں یوم وعید بنا لیتے ہیں۔ میرے دوستو بھائیو توجہ فرمائیں، ایسے نادانوں کو ڈر جانا چاہیے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسے نادان سے تو وہ جانور بہتر ہیں کہ جب تک زندہ رہے ذکر اللہ کرتے رہے، آخر اللہ پاک ہی کے نام پر قربان ہوگی۔ اے عاشقان رسول، قربانی کا اصل درس تو یہی ہے کہ آدمی اللہ پاک کا حقیقی بندہ بن جائے، اطاعت گزار ہو جائے۔ دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا کہ قربانی ہر امت پر لازم کی گئی تھی، پھر بتایا قربانی شکر نعمت ہے اور یہ صرف اللہ پاک ہی کے لیے کی جائے گی۔ پھر آخر میں اللہ پاک فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک لا ریب کتاب ارشاد فرمائے، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے محبوب خوشی سنا دو یعنی ان تواضع والوں کو، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محبت یعنی عاجزی کرنے والے ہیں انہیں جنت کی خوش خبری سنا دیجئے۔ محبت یعنی عاجزی کرنے والے کون ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک لا ریب کتاب ارشاد فرمائے، توجہ فرمائے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم المقیم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور انہیں جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم رکھنے والے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی محبت اللہ پاک کے لیے عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے تو ہیبت و جلال سے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اللہ پاک کے عذاب کا خوف ان کے اعضاء سے ظاہر ہونے لگتا ہے، انہیں دنیا میں جو مصیبت پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق میں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، غور کا مقام ہے، یعنی غور کریں، ہم قربانی تو کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگے جانور، مہنگے سے مہنگا جانور خرید کرتے ہیں، بڑے شوق ذوق کے ساتھ قربانی کرتے ہیں، مگر غور کیجئے ہم میں سے محبت یعنی جنت کی خوشخبری کے حقدار بننے والے کتنے ہیں؟ اللہ پاک کا ذکر کرنے والے، ذکر اللہ سن کر مچلنے والے، خوف خدا کے سبب کا بننے والے، نمازیں پڑھنے والے، راہ خدا میں دل کھول کر صدقہ و خیرات کرنے والے کتنے ہیں؟ افسوس ہم قربانی تو کرتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا کام ہے، نیک کام ہے، جن پر قربانی واجب ہے ان کو تو کرنی ہی ہوگی، اس کے بغیر
छुटकारा नहीं, मगर कुर्बानी का यानी कुर्बानी का असल मकसद क्या है, कुर्बानी हमें दर्स क्या देती है, ये मकसद हम कब पूरा करेंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा पढ़ना तुम्हारा सुनना बार भाई कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों भाइयों मेरी वीडियो पूरी सुना करें।